السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج میں نخبۃ الحدیث کی 15ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے امام کی پوری اقتداء کی جائے۔ امام جس انداز میں نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے اسی انداز میں نماز پڑھنا ہے۔ امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، آمین بولی، تو آپ کو آمین بولنا پڑے گا۔ امام رفع الدین کر کے رکوع میں گیا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ امام تکبیر کہہ کے سجدے میں گیا تو آپ کو تب سجدے میں جانا پڑے گا۔ امام نے سلام پھیرا دائیں طرف، پھر بائیں طرف، آپ کو بھی پھیرنا پڑے گا۔ امام سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے، آج اس حوالے سے ہم حدیث پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به، امام کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ پھر فرمایا فاذا کبر فکبروا، اگر وہ تکبیر کہتا ہے، جب وہ تکبیر کہے تو آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام تلاوت کر رہا ہو تو پھر آپ نے بھی خاموشی اختیار کرنی ہے اور اس کی تلاوت سننی ہے۔ یہ بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو امام کی اقتداء بالکل ہی نہیں کر پاتے۔ امام ابھی جیسے ہی صفیں سیدھی کرانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو نماز کی نیت کرنے کے ساتھ سے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ کب امام جب اللہ اکبر پڑھے گا، ہم تب بھی اللہ اکبر پڑھ لیں گے نماز شروع کرتے وقت۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات وہ کب کرتے ہیں؟ جب امام رکوع میں جاتا ہے اور اللہ اکبر رکوع میں جا کر بولتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آج ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ امام پہلے رکوع میں جاتا ہے پھر تکبیر پڑھتا ہے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مقتدی امام کی تکبیر کہنے کے ساتھ، جب میں دیکھیں میرے ہاتھ کو دیکھیں، امام بولتا ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر میں پڑھتے وقت وہ چلا گیا رکوع میں، ٹھیک ہے؟ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے امام اللہ اکبر بولتا ہے، وہ بغیر کچھ اللہ اکبر کہے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور امام سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز منع کی گئی ہے اور یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ یہ صرف رکوع کی بات نہیں ہے، یہ دو سجدوں کی بھی بات ہے، تشہد سے کھڑے ہوتے وقت کی بھی بات ہے، اور اسی طرح سلام پھرتے وقت کی بھی بات ہے۔ یہ ہماری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امام کی اقتداء کرنی ہے، کہ بغیر اقتداء کے ادا ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے جب امام اللہ اکبر کہہ کے ایسے رکوع میں جائے تو آپ لوگوں نے بھی امام کے اللہ اکبر کہنے کے فوری بعد آپ نے بھی اللہ اکبر دل میں پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے، تاکہ دوسرے کو لفظ ہی سنائی نہ دے۔ آپ نے اکیلے نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بھی رکوع میں جانا ہے۔ اور جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ایسے کھڑا ہوگا تو پھر آپ لوگوں نے بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہاں تک جب امام کی اقتداء کر لی تو امام رکوع سے جب سجدے میں سیدھا جاتا ہے تو سجدے میں اکثر امام کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں جا کر جب بیچ راستے میں ہوتے ہیں تب اللہ اکبر بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی امام کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ لوگ پہلے سجدے میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ لوگ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، امام لوگوں کو سمجھاتا نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو سمجھائیں گے تب لوگ سمجھیں گے، پھر وہ عمل بھی کریں گے۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جائے گا تو جیسے ہی امام سجدے میں جائے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ پھر جیسے امام سجدے سے اٹھے آپ نے بھی سجدے سے اٹھنا ہے۔ پھر جب امام سجدہ دوسرا کرے تب آپ نے سجدہ کرنا ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ مقصد یہ ہے جب امام التحیات میں بیٹھا ہوتا ہے، جو پہلا تشہد ہوتا ہے، تو پہلے تشہد کے کھڑے ہوتے وقت امام تکبیر تب پڑھتا ہے کہ جب امام آدھے راستے میں پہنچتا ہے تب امام جو ہے وہ اللہ اکبر بولتا ہے، تب مقتدی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ مقتدی پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتلائے کہ بھئی جب امام تکبیر پڑھ رہا ہو
تو تکبیر پڑھنے کے دوران کوئی مقتدی نیچے نہیں جھکے گا یا کوئی موومنٹ نہیں کرے گا جو موومنٹ امام کر رہا ہوگا، بلکہ جیسے ہی امام تکبیر پڑھے اور تکبیر کا آخری جو را ہے، اللہ اکبر کا را ہے، وہ مکمل ہو، جب جا کے مقتدی اللہ اکبر کہہ کے اپنا جو سجدہ ہے، رکوع ہے، تشہد سے کھڑے ہونا ہے، وہ کریسنا سلام ہے۔ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتا ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے امام کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بات اور صاف الفاظ میں سمجھا دیا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء کرنے کے لیے ہی امام کو بنایا گیا۔ اب امام اگر غلطی کرے گا، مقتدی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، تو دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ امام کو سمجھانا چاہیے کہ نماز کس انداز میں پڑھانی ہے اور پڑھنی ہے، اس طرح مقتدیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امام کی ابتدا میں کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام تلاوت کر رہا ہو تو آپ نے خاموش رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو سورۃ فاتحہ تک نہیں پڑھنی۔ اس سے پہلے 14ویں حدیث کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضاحت ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، جب نماز نہیں ہوتی تو قبول کیسے ہوگی؟ تو جو لوگ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے ساتھ تو وہ الگ مسئلہ ہے، اور جو لوگ سورۃ فاتحہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، امام کے ساتھ تب شامل ہوتے ہیں جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جو کسی سورت کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، جب وہ آ کے پیچھے سے نماز میں ملتے ہیں تو اس وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، پھر امام کی چپ کر کے آپ نے تلاوت سننی ہے۔ یہ طریقہ ہے سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کا، اور ضروری پڑھنا اور پابندی سے پڑھنا اور فرض سمجھ کے پڑھنا، یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، جو صحابہ کرام نے سمجھا، پھر صحابہ کرام سے یہ دین ہم تک پہنچا، پھر ہم نے بھی سمجھ لیا، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو آج تو ہم نے امام کی اقتداء میں کس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ مختصر انداز میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں، آپ میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے، امام کی اقتداء کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر آپ سوچئے ہو سکتا ہے آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو، کیونکہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اسی کی اقتداء نہیں کر رہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا کیا گیا آپ اس کی اقتداء نہیں کر رہے، تو پھر رب العالمین آپ کی نماز کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو کوشش کریں ہمیشہ اس انداز میں نماز پڑھیں جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے نماز دکھائی، صحابہ کرام کو سمجھائی، اور وہی طریقہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہاں آپ نے تکبیر میں بھی امام کی اقتداء کرنی ہے، تو امام تکبیر کہتا ہے آپ کو تکبیر کہنی پڑے گی۔ کچھ لوگ تکبیر نہیں پڑھتے، وہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امام اگر تلاوت کر رہا ہو تو آپ نے تلاوت خاموشی سے سننی ہے، بات چیت نہیں کرنی، موبائل فون آف رکھنے ہیں، کوئی خارش وغیرہ نہیں کرنی۔ اگر کوئی پیچھے سے آ کے ملتا ہے تلاوت کے دوران تو وہ چپ کر کے نماز میں اپنی سورۃ فاتحہ پڑھے اور امام کی تلاوت سنے، یہ بہترین انداز ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ اگر کوئی آج بھی یہ کہہ دے کہ مجھے اختلاف ہے کہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا یا میں امام کی اقتداء نہیں کروں گا، تو اپنے دین کے بارے میں سوچ لیجئے کہ وہ کس دین پہ چل رہا ہے۔ تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنی ہی عرض کرنا چاہوں گا، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.